میری ہمت کو سراہو، میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیروں کے خلاف۔ آئیے جناب کلیم الحفیظ صاحب سے سنتے ہیں صدر دہلی کا زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ بہت فاسٹ موڈ میں گفتگو رہے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت ہو گیا، آپ لوگ تھک چکے ہیں، اور آپ اور میں سب ہم اپنے ہر دل عزیز قائد جناب سید امتیاز جلیل صاحب کو سننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے بیچ میں رکھنا نہیں بنوں گا، اور جو آج آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی ہے اس رپورٹ کے تعلق سے میں چند گزارشات پیش کروں۔ جو شعر میں لکھ کر لایا تھا کہ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف یا اندھیروں کے خلاف، وہ میرے دوست نے پہلے کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا شعر پڑھ دیتا ہوں۔ جو ابھی ترانہ سن رہے تھے، کہاں گیا ابھی آپ کا شعر وہ والا مجلس؟ یہی مجلس کا نام پھیلے گا ہر سو جہان میں، اب تو فقط اڑے گی پتنگ آسمان میں۔ آج کا یہ جو جلسہ، جس کو جلسہ تشکر کہا گیا یا یوں کہیں یہ یوم تشکر منایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ میں اور آپ سب مل کر ملت اسلامیہ ہند اور جمہوریت ہند کے باشندوں کی خدمت کے لیے ہم سب لوگ ایک ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے۔ تو سب سے پہلے میں ذات پاک رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے وہ ہمیں تمام ساعتیں، وہ صلاحیتیں، وہ اوقات اور وہ تمام موضوعات بخشے کہ جس میں ہم اپنی خدمت ٹوٹی پھوٹی انداز میں ہی صحیح ادا کر سکیں۔ اس کے بعد میں شکر ادا کروں گا ہم سب کے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا کہ جن کی غیر معمولی قیادت، جن کی بیش بہا خدمات اور اس ملک کی جمہوریت کی جو خدمات ہیں، خاص طور سے جو ملت کی جو سیاسی کشتی کی جو پاسبانی کی ہے، جو انہوں نے اس بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو جو کنارہ اور جو روشنی اور جو ڈائریکشن دکھائی، تو ہم سب لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد ہی جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام، قابل تقلید اور قابل ستائش ہیں، وہ جناب سید امتیاز جلیل صاحب ہیں، جن کی محبت اور قیادت کی صلاحیتوں نے مجھ جیسے کمزور اور ناتواں شخص میں بھی جوش اور ہمت بھر دی۔ تو دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو شخص اس کائنات کے خالق کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، یا اس کے برعکس جو شخص ناشکرہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو زندگیاں تنگ کر دیتے ہیں، حالات تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اسی سے ہمیں اپنی آئندہ زندگی کے لیے سبق لینا ہے کہ آئیے ہم شکر بجا لائیں ان تمام نعمتوں کا، ان تمام احسانوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، انسانوں نے ہمیں عطا کیے۔ اور یہ جو میں نے ابھی اپنی لیڈرشپ کی بات کری، لیکن اس سے کم اہمیت کی حامل نہیں ہے میرے وہ ساتھی جنہوں نے رات و دن میرے ساتھ انتک محنت کے ساتھ میری پردیش کی جو ٹیم ہے اس کو بنائے رکھا، اور اس سے زیادہ قابل احترام وہ ضلع کی کمیٹیز ہیں جنہوں نے ضلع کی یا پردیش کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھرم رکھا، اور اس سے بھی زیادہ قابل احترام وہ ودھان سبھا کے کارکنان یا وہ صدور ہیں جنہوں نے اپنے ضلع کا بھی عزت رکھی، اپنے پردیش کی بھی عزت رکھی، اور مجلس کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا، اور اس سے بھی زیادہ
اور جو سب سے زیادہ جو قابل احترام اور قابل تشکر ہیں وہ ہیں وارڈ کے وہ صدور جنہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کر بوتھ پر کھڑے ہو کر مجلس کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پیغام کو گھر گھر گلی گلی کونے کونے. تو اصل کام تو میرا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بلاؤں اور اپنی قیادت کو بلاؤں اور آپ کا شکریہ ادا کروں اور اس بات کا اعتراف کروں کہ میرے بس کا کچھ نہیں اگر آپ لوگ نہ ہوتے. میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی وجود نہیں اگر میری ٹیم نہیں. اور ٹیم وارڈ ممبر سے لے کے ویدھان سبھا یا ضلع یا پردیش کی کمیٹی یا میری جو راشٹریہ نیترتو جس کو کہتے ہیں یعنی قومی جو قیادت ہے، ان سب کے تعاون کے بنا یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ تمام شکر کے بعد ہمیں ایک حقیقت سے اور روبرو ہونا ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تمام تر کام کرنے کا جو انداز ہے وہ ایڈوکزم ہے. یعنی ہر بات کو لائٹلی لینا، ہر بات کو سنجیدگی سے نہ لینا، یا یوں کہیے ہر چیز کو پروفیشنلزم کے ساتھ نہ کرنا. یہ ہماری عادتوں میں شمار ہے. اس لیے ہمارے اندر ساری خوبیاں صلاحیتیں ہونے کے باوجود، تمام ریفرنسز ہونے کے باوجود، یعنی ایسی وہ کتاب جو پوری دنیا پوری کائنات کو چلانے کے لیے کافی ہے، میری مراد قرآن میں پاک سے ہے، اور وہ احادیث جو جب تک انسانیت رہے گی تب تک اس کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہیں. یعنی دو ریفرنسز ہونے کے باوجود بھی آپ اور میں رسوا ہیں. اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ پروفیشنلزم چھوڑ دیا، ہم نے وہ سنجیدگی چھوڑ دی، ہم نے اپنے احکامات، اپنے فرائض اور اپنے حق کو لائٹلی لینا شروع کر دیا. ہم نے اپنے مرضی کے حساب سے اپنی چیزوں کو گڑھنا شروع کر دیا. جہاں ہمارا فائدہ ہوا وہاں ہم نے اپنے فرائض، یا جہاں ہمیں فائدہ ہوا وہاں ہم نے اپنے دین کو آگے کر دیا، اور جہاں ہمیں نقصان ہوا وہاں آپ اپنے دین بھول گئے. یہی معاملہ ہمارا تعلیم میں ہے، یہی معاملہ ہمارا کاروبار میں ہے، یہی معاملہ ہمارے سماجی زندگی میں ہے، اور یہی معاملہ ہماری سیاست میں ہے. اگر آپ سارے معاملات میں یا سارے شعبوں میں پیچھے ہو تو جو اور وجوہات ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ ہمارا ایڈوکزم ہے. ہمارا چیزوں کو لائٹلی لینا ہے، ہمارا چیزوں کو سیریسلی نہ لینا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ اسی لیے پیش کی گئی کہ آخر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا، کیا ہمیں دلی کی صدارت نصیب فرمائی، تو کیا ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا آپ کو ضلع پریزیڈنٹ بنایا گیا؟ کیا آپ کو وارڈ پریزیڈنٹ بنایا گیا؟ کیا آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا؟ یہ وقت ہے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا احتساب کرنے کا، اور یقیناً آپ اپنی کامیابی پہ شکر بھی بجا لائیے اور جشن بھی منائیے، لیکن اپنی کوتاہیوں پر اپنی نظر بھی ڈالیے، اپنی ان باتوں پہ نظر ڈالیے جس وجہ سے جو شخص یا جو لیڈرشپ آپ پہ بھروسہ کر رہی تھی لیکن وہ آپ کی طرف منہ تکتی رہ گئی، اور وہ جو خاطر خواہ رزلٹ آنے تھے وہ نہیں آئے. تو یہ جو آج کا جو مقام ہے یا جو آج کا دن ہے وہ اسی بات کے لیے ہے کہ ہم اپنے سب ساتھیوں کا شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے کاموں کا احتساب کریں. اسی کے لیے یہ رپورٹ پیش کی گئی. رپورٹ میں جو جملہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بس جھلک بتا کر اپنی بات ختم کروں. اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ صرف جو اسٹیٹ آفس نے کام کیا ہے اس میں بھی 80% کام ہی ہمیں یاد آ پایا یا ڈاکومنٹ ہو پایا، 20% کام وہ بھی رہ گیا. اب اس میں ہم نے کیا کام کیے؟ ہم نے اسٹیٹ کا آفس قائم کیا، اس میں ہم نے ملازمین رکھے، اس میں پھر اس کا ایک نظام بنایا. اس کے بعد ہم نے نیچے سے لیڈرشپ اپائنٹ کرنا شروع کری. سب سے پہلے ہم نے وارڈ کے صدر بنائے. موجودہ وقت میں بھی 38 وارڈ کے صدر اور ان کا کمپلیٹ سسٹم کام کر رہا ہے. صدر تو زیادہ بنے تھے لیکن بیچ میں 2 3 4 صدر ایسے رہے جو چھوڑ کے ہمیں چلے گئے کسی اور وجہ سے. اسی طریقے سے ہم نے ویدھان سبھا بنائی، ضلع بنایا، دلی کو 4 حصوں میں بانٹا، ان 4 حصوں کے ذمہ دار ہم نے متعین کیے. اس کے ساتھ ہم نے جو پبلک میٹنگز کی وہ 52 پبلک میٹنگز کی، 9 کیڈر کانفرنسز کی، 7 روڈ شو کیے، 20 پروٹیسٹ رابعہ سیفی میں کیے، اس کے علاوہ حجاب اور دوسرے پروٹیسٹ کیے،
اور سب سے زیادہ جو پورے سال ہم لگاتار اپنے ایشوز کو پریس کانفرنسز پریس ریلیز کے ذریعے اٹھاتے رہے، تو اب تک ہم نے 94 پریس ریلیز ایشو کی۔ وہ تمام پریس ریلیزز، وہ تمام ایشوز وہ اس میں قید ہیں، وہ پریس ریلیزز اوریجنل شیپ میں اس میں قید ہیں، وہ اخبار کی کٹنگ جہاں جہاں وہ شائع ہوئی، وہ پریس ریلیزز اردو میں ریلیز ہوئی، ہندی میں ریلیز ہوئی، اور جن جن اخبارات میں سوشل میڈیا میں آئیں وہ سب اس میں ہم نے ڈاکومنٹ کر دی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، اس پہ اگر میں صرف فیس بک کی ٹوٹل ریچ کی بات کروں تو 1,27,33,466 لوگوں نے ہمارے پیج کو ریچ کیا۔ اسی طریقے سے ٹویٹر ہے، اسی طریقے سے یوٹیوب ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہم نے جو دلی کی بڑی شخصیات ہیں ان سے ملاقات کی۔ مثال کے طور پہ ہم دلی کے شاہی امام بخاری صاحب سے ملے، 1.5-2 گھنٹے ہم نے اپنی مجلس کا مقصد سمجھایا۔ اس کے بعد شاہی امام فتح پوری مسجد مفتی مکرم صاحب سے ملے۔ اس کے بعد ہم جماعت اسلامی کے امیر صاحب سے ملے، پھر ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب سے ملے، پورو چناو آیوکت ایس بھائی قریشی صاحب سے ملے، یا جو IUS کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر منظور عالم صاحب سے ملے۔ اس طریقے کے ہم 50 لوگوں سے ملے جن کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ آخر مجلس کرنا کیا چاہتی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف اگر آپ لوگوں نے گلی گلی جا کر کونے کونے جا کر عام عوام سے ملاقات کی تو آپ کی لیڈرشپ جو سینئر لیڈرشپ ہے عوام کمیونٹی کی ان سے مل رہی تھی، کیونکہ کام پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ ایک حصہ چھوڑ دیں گے تو آپ ادھورے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں کہ جب میں نے یہ سارے حالات دیکھ لیے، اسٹڈی میں نے پوری میری مکمل ہو گئی۔ ہر جلسے میں آپ سے یہ بات کہتا رہا تھا کہ 2 طبقات ہیں جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اٹینشن کی، جن کو دلی حکومتوں نے، چاہے BJP ہو یا کانگریس ہو یا عام آدمی پارٹی ہو، جس نے 2 طبقات کو اگنور کیا، اس میں دلت اور مسلمان ہیں۔ اور وہ دلت اور مسلمانوں کی زیادہ تر آبادی کوڑی کے ڈھیر کے نزدیک، نالے کے کنارے یا انتھرائز کالونیز میں ہے۔ تو میں نے وہاں جا کر دلتوں کی بھی تقریباً 100 سے یا 100 سے زائد سنگٹھنوں سے بات کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو بلایا، ان کو بتایا کہ ہمارا پیغام کیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے گی یا راتوں رات حالات تبدیل ہو جائیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ زخم یا بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس کا علاج بھی تھوڑا لمبا چلے گا۔ ہم اور آپ سب مل کے لاپرواہی کے غار میں چلے گئے ہیں، اور لوگوں نے ہمیں اتنا بہلایا پھسلایا برگلایا گیا ہے کہ اپنے اصل مقصد کو بھول چکے ہیں۔ تو اس کا اثر عام عوام میں ہی نہیں ہے، ہمارے کارکرتاؤں میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے فیل کیا وہ یہ کہ چونکہ ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پروفیشنلزم میں نہیں ہیں، اس لیے ہم میں کھینچا تان خوب ہے۔ پہلے دن سے لڑائیاں موجود ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ وہ جب ہمارے دوست تھے تھوڑے دن کے بعد وہی دشمن ہو گئے، پھر پتہ چلا وہ دوست ہو گئے، پھر وہ دشمن ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی نیا شگوفہ چھوڑ دیا۔ تو ہمارا پورا سال اسی بات میں نکل گیا کہ ہم کس کو منائیں اور کون روٹھ جائے۔ لیکن چونکہ لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بھی شخص چھوٹنا نہیں چاہیے، ہماری کوشش آخر تک یہی رہی کہ ہر شخص کو ہم سینے سے لگا لیں، اس کو عزت دیں۔ لیکن حالات کا تقاضا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کو مناؤ تو دوسرا روٹ جاتا ہے۔ ابھی بھی مجھ سے ضرور کچھ لوگ روٹے ہوں گے، تو میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کلیم الحفیظ اپنی ذات کے لیے اس کا صدر نہیں بنا ہے۔ کلیم الحفیظ کا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے کہ یہ مجلس دلی میں قائم ہو، اور اس ملت کی جو سیاسی رسوائی جو برسوں سے چلی آ رہی ہے وہ دور ہو، اس کو استقامت ملے، اس کو بھی وہ سیاسی وقار اور وہ سیاسی قوت حاصل ہو جو اور دوسرے صوبوں میں جہاں مسلمانوں نے محنت کی وہاں حاصل کر لی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تلنگانہ کی آبادی بھی 40 لاکھ مسلمان اور دلی کی بھی آبادی 40 لاکھ مسلمان، تلنگانہ کا مسلمان کتنا سرخرو ہے، اپنے سماجی، اپنے سیاسی اور اپنے اور اقتصادی معاملات کو اچھے سے کر رہا ہے، لیکن ہم اپنا نہیں کر پا رہے۔
تو اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، اس کے نیچے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ انہوں نے سن 58 سے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں. انہیں 64 سال لگے ہیں جس وجہ سے جس بلندی پہ وہ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں. آپ چونکہ سینٹر میں ہو، قومی راجدھانی میں ہو، تو آپ کو کم وقت میں کامیابی مل جائے گی. تو میرے دوستو بزرگوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ کام پورا ہو گیا. میرے حساب سے تو ابھی پہلا قدم بھی پورا نہیں ہوا ہے. سفر لمبا ہے، رات لمبی ہے اور اندھیری بھی ہے، صبح دیر سے ہوگی. یہ تمہارے امتحان، تمہارا صبر کا بھی امتحان ہے کہ تم کتنے دیر تک ڈٹے رہو گے. کلیم الحفیظ کو انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ پاؤ گے، اپنے مشن کے ساتھ پاؤ گے. میری لغزشیں ہو سکتی ہیں، میرے کام میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میرے ڈیسیزن میں کچھ ایسی دور اندیشی نہ ہو جس میں آپ میں زیادہ صلاحیت ہو، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے صدر پہ کبھی شک مت کرنا. جس دن اگر آپ کے صدر کو کوئی غلط کام کرنا ہوگا یا کسی کو دھوکہ دینا ہوگا، اس دن صدر مجلس دلی سے استعفیٰ دے دے گا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یا اپنی ملت کی آنکھوں میں دھول چونکے. تو 1 سال ہونے پر یقیناً مجھے بھی فخر ہے اور کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ پورا کیسے ہو گیا. نہ میرے ساتھیوں کو یقین تھا، جو مجھے لے کے آئے تھے ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ 1 سال پورا کر لیں گے. مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں 1 سال پورا کر لوں گا، چونکہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. میں اپنی کمزوریوں سے واقف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں اچھا سپیکر نہیں ہوں، اور میں کبھی کسی سیاسی پارٹی کو میں نے چلایا بھی نہیں، کوئی میں نے الیکشن بھی نہیں جیتا. لیکن صرف ایک ہی طاقت مجھے رو کے رکھی، وہ تھی میری نیت تھی. مجھے معلوم تھا میرے جو ساتھ کام کرتے ہیں عبدالغفار صدیقی صاحب، ان سے بارہا بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ کلیم الحفیظ صاحب آپ کی نیت یہ ہے کہ ملت کو قوت ملے، آپ کی نیت یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو زندہ بھی رکھے گا اور کامیاب بھی رکھے گا. سو میرے دوستو بزرگوں، میں نے جس طرح کے کام کیے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ہماری زبان اردو جو آفیشلی سیکنڈ لینگویج ہے دلی کی. اگر اس کی صرف آفیشل سیکنڈ لینگویج کے پہ ہی کام کر لیا جائے تو ہزاروں جاب مسلمانوں کے لیے نکل آئیں گی. چونکہ ہر محکمے میں ٹرانسلیٹر چاہیے، ہر جگہ اردو لکھنے والا چاہیے، ہر جگہ اردو کی اپلیکیشن ریسیو کرنے والا چاہیے. لیکن چونکہ مسلمانوں نے اپنی کبھی اس خوبی کو یا اس ٹریزر پہ دھیان نہیں دیا. وہ تو میرا بھی دھیان تب گیا جب جامعہ نگر کے تھانے سے اردو میں جو نام لکھا ہوا تھا وہ ہٹا دیا گیا. تب جا کے میں نے بھی ایکٹ پڑھا، اور ایکٹ پڑھنے کے بعد پھر میری آنکھیں کھلی کہ یہ تو ایکٹ ایسا کہتا ہے کہ دلی کے جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں ان کی تمام بورڈ اردو میں بھی لکھے جائیں گے. ان تمام میں ایک آدمی ایسا رکھا جائے گا جو اردو سمجھ سکے، اردو کی اپلیکیشن ریسیو کر سکے. لیکن کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. یہ اروند کیجریوال کی سرکار جس میں اردو ڈیسک تھا، اس اردو ڈیسک کو ہی ختم کر دیا. اس میں 6 لوگ اپائنٹ تھے، اس کے ساتھ جو اردو اکیڈمی تھی جس کا صرف 10 کروڑ روپے بجٹ تھا، اس سرکار نے اس بجٹ کو کھا گئی. بس ضرورت کے حساب سے تھوڑا سا بجٹ دیتی ہے، اس میں جو آسامیاں ہیں یعنی کہ جو ویکنسیز ہیں اس کو فل نہیں کر رہے. اسی طریقے سے حج ہاؤس جو شیلا دیکشت 2008 میں اس کا سنگ بنیاد رکھ گئی تھی، انہوں نے بھی 5 سال مسلمانوں کو بیوقوف بنایا. دیکھو میں تمہارا حج ہاؤس بنا رہی ہوں، تو انہیں تو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی. انہیں تو اللہ تعالیٰ نے 17 کی سزا دے دی کہ آج تک کانگریس ایک سیٹ کے لیے ترس رہی ہے. لیکن دوسرا جو شخص آیا وہ 2013 سے ایک ڈمرو بجا رہا ہے. کبھی منیش سسودیا آتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے میں بھویہ حج ہاؤس آپ کو دوں گا. اس شخص کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ ایک اینٹ بھی وہاں لگ جاتی. اسی طریقے سے آپ کا دلی مائنورٹی کمیشن جس میں ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب تھے، جب انہوں نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا اور جو مائنورٹیز پہ ظلم ہو رہے تھے ان ظلموں کے لیے جب انہوں نے چیف منسٹر کو ہی نوٹس دے دیا تو چیف منسٹر نے سوچا یار یہ کیا مصیبت ہے. اب ایسا آدمی لا کے بٹھا دو جو بالکل گونگا ہو، نہ پڑھ سکتا ہو، نہ لکھ سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو. اسی طریقے سے انہوں نے جتنے مسلم ادارے ہیں سب کا حال وہی کیا.
اور آپ کی چونکہ وہ کمزوری جانتے ہیں، جو مجھ سے پہلے ایک شخص نے بولتے وقت کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں، ساری پارٹیاں جانتی ہیں، اور اروند کیجریوال نے تو مجھ سے کہا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے، وہ کہتے تھے کلیم صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی، مسلمان کسی ڈیولپمنٹ کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ تو صرف ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ آخر کون سی پارٹی بی جے پی کو ہرا رہی ہے، اور اسی کو بے بھاؤ اور بے مول ووٹ دے دیتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو کمزوری ہماری اور آپ کی ہے، چونکہ آپ زمین پہ پیغام کو پہنچا رہے ہو، یہ عام مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ تمہیں اب اپنی پازیٹیو پالیٹکس کرنی ہے، تمہیں اپنے ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کرنی ہے۔ میں نے جو یہ رپورٹ کا جو آخر تک بٹھائے رکھا اپنے جاوید عالم صاحب کو، جو پولیٹیشین بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں آپ کو احساس کراؤں گا کس کس چیز کی اہمیت کرنی ہے اور کس کی کتنی اہمیت کرنی ہے۔ جب تک آپ اپنے بارے میں صحیح آنکڑا، صحیح اسٹڈی، صحیح صورتحال آپ نہیں سمجھو گے، آپ اپنا علاج نہیں کر پاؤ گے، آپ اپنی تیاری نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے ہم نے 10 لوگوں کی ٹیم بنائی، اس میں 4-5 تو اسکالر ہیں جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور 5 سینئر ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں جاوید عالم صاحب۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے دلی کی تمام بیماریوں کا علاج کریے، ان میں 15 ڈپارٹمنٹ تو موٹے موٹے ہیں، یعنی تعلیم، صحت، روزگار، ہمارے سیکیورٹی ایشوز، ہماری ویلفیئر اسکیمز، ہمارا بجٹری پروویژن، ہمارے علاقوں کا جو ڈیولپمنٹ، یا ہمارے نسلوں کی جو تیاریاں ہیں اس کے بارے میں، جو سرکاری اسکیمز ہیں، سرکاری جو پروویژنز ہیں، آخر اس میں ہمارا شیئر کیا ہے، اور وہ شیئر بھی 3 جگہ سے کمپیئر کرنا ہے کہ ایس سی ایس ٹی کا اس میں کیا پوزیشن ہے، او بی سی کی اس میں کیا پوزیشن ہے، اور ہائر کاسٹ کی اس میں کیا پوزیشن ہے، یعنی مسلمانوں کے تعلق سے ان کی ریلیٹیوٹی کیا ہے، وہ کتنے ہم سے اوپر کتنے نیچے ہیں، تاکہ آپ کی اور میری آنکھیں کھل سکیں۔ یہ کام اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم جب قوم کو سمجھانے جاتے ہیں، جیسے ایک صاحب نے، میرے خیال سے سرتاج صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم نے مذہبی باتیں کر کے، پولیٹیکل باتیں کر کے دیکھ لیں لیکن قوم کو ہم سمجھا نہیں پائے۔ یہ سچ ہے، رپورٹ ہم نے اتر پردیش میں بھی جاری کی تھی لیکن وہ الیکشن کے وقت جاری ہوئی تو اس لیے بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی۔ تو اب یہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہمارے الیکشن 3-4 مہینے یا 6 مہینے یا سال بھر کے لیے پوسٹ پون ہو گئے ہیں، تو اب آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنی اسکیم کو، اپنے ارادوں کو اور اپنے عزائم کو عام عوام تک پہنچائیے۔ یہی موقع آپ کو طاقت میں، آپ کی محبت میں اور آپ کے ووٹوں میں تبدیل کر دے گا۔ اسی کے ساتھ آخری بات یہ کہ آپ کو اور مجھے تمام اپنے کام اور اپنی ضروریات کے علاوہ اپنی مجلس کو، اپنی پارٹی کو ڈیلی بیسس پہ ٹائم نکالنا ہو۔ یہ اس بات کا، جو لوگ بھی اس محفل میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکشن کو ہی سیاست سمجھتے ہیں، اس محفل میں کئی لوگ ایسے ہیں جو الیکشن کو سیاست سمجھتے ہیں، دوسرے کئی لوگ ایسے نہیں ہیں یہاں موجود چونکہ الیکشن نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری اور آپ کی بڑی بھول ہے۔ سونگر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ الیکشن تو ہر مہینے یا ہر سال یا ہر 2 سال بعد آتے ہی ہیں، کبھی لوک سبھا کا ہوگا، کبھی ویدھان سبھا کا ہوگا، کبھی کاؤنسلر کا ہوگا، لیکن ہم اور آپ اپنے سماج کو سیاسی بیداری کے لیے نکلے، ہم اور آپ جو نکلے ہیں اس کو سیاسی قوت بنانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو الیکشن تو اس کی پریکشا ہے، الیکشن تو آپ کا امتحان ہے، وہاں رزلٹ کارڈ ملتا ہے کہ آخر آپ کتنے کامیاب ہوئے، کتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن جو کنٹینیوس کلاس روم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عزم کے ساتھ، اپنے دن کے پروگرام کے ساتھ اور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے رات و دن کام کریے۔ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو وہی غلطی ہوگی جو آپ کے بڑوں نے آپ کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ تو آج ہم اور آپ ایک دوسرے پہ بلیم لگا رہے ہیں اور یہی ماحول آنے والی نسلوں کا ہوگا اگر آپ نے آج اپنا رات دن ایک نہیں کیا۔ اسی نیت، اسی خلوص کے ساتھ میری پوری جو پردیش لیڈرشپ ہے وہ رات دن کام کر رہی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن ٹل گئے یا نہیں ٹلے، میں اپنا کام ویسے ہی کرتا رہوں گا جیسے پچھلے 1 سال سے کرتا آیا تھا۔ مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں نے کل ہی بلا کے سرتاج سیٹھی کے ساتھ کم سے کم 4 گھنٹے ڈسکس کیا کہ آخر مجھے یہ بتائیے کہ اگر الیکشن 1 سال کے لیے ٹل جائیں، 2 سال کے لیے ٹل جائیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب انہوں نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ بہت لمبی ہیں، لیکن اس کا جز یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام ایسا ضرور کرنا چاہیے جو اسٹیشنڈ ہو، یعنی ہمارا پرماننٹ ایک ٹھکانہ ہو۔
جس طریقے سے ہمارے مشورے میں بات آئی کہ ہم کم سے کم 10 ودھان سبھاؤں کو ٹارگٹ کریں اور اس ودھان سبھا میں کم سے کم ایک اسکول ہو. اسکول چاہے پرائمری لیول کا ہو, چاہے چھوٹے بچوں کا ہو, اس اسکول کے اخراجات وہاں کی ودھان سبھا نکالے, چاہے وہ فیس لے کے نکالے, چاہے وہ چندہ کر کے نکالے. اسی اسکول میں شام کو ڈسپنسری بھی چلے, اسی اسکول میں اور سارے جو رفائی کام ہے وہ چلے. اور یہ قربانی جہاں جہاں دی گئی, میں اپنی بات ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا. یہی قربانی سن 64 میں پروفیسر غفور نے مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اور انڈین یونین مسلم لیگ کے تھرو کیرلا میں دی. تو آج کیرلا کے مسلمان باقی ہندوستانیوں سے یا تو برابر ہے یا کہیں کہیں اوپر ہے. اور یہی قربانی آپ کے قائد اعظم بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے والد محترم یا دادا محترم نے دی. اور انہوں نے یہ کام جو سیاسی اور سماجی دونوں کام ایک ساتھ کیے, جو ادارے کی شکل میں آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں, یہ ضرور اسی طریقے سے چھوٹا سا کوئی بیچ پڑا ہوگا, کہیں سے چھوٹا سا اسکول شروع ہوا ہوگا جو آج کالجز کی شکل میں ہے, کہیں سے ڈسپنسری شروع ہوئی ہوگی جو آج میڈیکل کالجز کی شکل میں ہے, جس کو آپ اور ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے 2500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے حیدرآباد میں. تو اسی طریقے سے آپ کی نسلیں بھی آپ پہ فخر کریں گی. ایسے ہی جلسوں میں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اگر آپ یہ بیج آج سے ڈالتے ہو تو میرے دوستو, یہ میں اپنا جو خاکہ ہے آنے والے وقت کا, جو اشارہ ہے وہ میں نے دے دیا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے قافلے میں ہزاروں یا لاکھوں کی بھیڑ ہوگی یا سینکڑوں یا چند لوگ رہ جائیں گے. مجھے جس حال میں رکھے گا انشاءاللہ میں اپنے سفر پہ چلتا رہوں گا, لیکن مجھے آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے لمبے وقت تک بیٹھے رہے. تمام آپ نے مقررین کو سنا. میں اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو خاموشی سے بیٹھی ہیں. یقیناً ان کی تعداد کم ہے, بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ بھی عادی ہوتی, جب عادی آبادی میں ہیں تو یہاں پہ بھی عادی ہوتی, لیکن یہ پارٹ ہمارا ویک ہے, یہ کمزور ہے, لیکن ہم اس کو بھی پورا کریں گے. کمی اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کون کون سے ایریے میں ہمیں کام کرنا ہے. اور جتنے بھی میرے دور دراز سے لوگ آئے, میرے پردیش لیڈرشپ کے کہنے پر آئے, دعوت نامے پہ آئے, ان تمام کا شکریہ. اس کے علاوہ یہاں بہت معزز شخصیات بیٹھی ہیں. ایک ایڈوکیٹ ابوبکر صباغ صاحب بیٹھے ہیں جو ملت کا اس وقت بہت بڑا ایک لیگل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. صحافی حضرات بہت سینئر ہیں, چاہے ممتاز عالم رضوی صاحب ہوں, چاہے خرم صاحب ہوں, چاہے شعیب رضا صاحب جو زی کے بہت سینئر صحافی ہیں, ہمارے معین صاحب ہوں, INN کے جو مالک ہیں ساحل نقوی صاحب ہوں, یا اور میرے جو بھائی ہیں جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں, لیکن جو ہمارا سفر جو یہاں تک پہنچا ہے اس میں اگر آپ سب کا جو بھی شکریہ کے ساتھ اگر اس سے بھی بڑا شکریہ بنتا ہے تو وہ بنتا ہے میڈیا کا. میڈیا نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں دکھایا, اردو میڈیا نے ہمیں چھاپا, جم کے چھاپا, سوشل میڈیا نے ہمیں ہیرو بنایا, نیشنل میڈیا نے بھی ہمارے ایشو دکھائے. وہ بات ایک الگ ہے کہ اتر پردیش کے الیکشن میں وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل تھا, لیکن دلی میں وہ ابھی اینگل نہیں آیا ہے کہ کوئی ہم سے فائدہ لینا چاہے. دلی میں تو صرف ہماری محبت میں, ہمارے ساتھ خلوص کے ساتھ انہوں نے دکھایا. تو میں میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے تمام ایسوسیٹ کا, خاص طور سے جو IT کے جو ہمارے انچارج معروف خان صاحب ہیں, ایک ہمارے گرافک ڈیزائنر ہیں سچن یادو, ایک ہمارے جو اس وقت ویڈیو ایڈیٹر ہیں بلال, اور جو ہمارا بہت ہی پیارا سا جو سب سے زیادہ ہمارے لیے دولارا بھی ہے اور سب سے دھاسو اسپیکر ہے, وہ ہے قاسم عثمانی, جس کی قرأت سن کے آپ جھوم اٹھیں گے. آج جو آپ نے سنی قرأت, کیا شاندار قرأت سے شروع کی تھی. تو یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی عنایت ہے. ان تمام نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.